السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل سینٹ کا ایک بڑا ٹاکرا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور جے یو آئی ایف کے غفور حیدری صاحب ہیں، جبکہ حکومت اور ان کے اتحادی جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ صادق سجانی صاحب ہیں، جو پہلے بھی سینٹ کے چیئرمین تھے پچھلے 3 سال، اور ان کے ساتھ آج انہوں نے مرزا افریدی صاحب کو جو فاٹا سے الیکٹ ہوئے تھے 2018 میں، ان کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے فائنل کیا ہے حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے کون سی جماعت اور کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 2-3 اہم نقطے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شفافیت کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو اسلام آباد سے کنٹیسٹ کیا انہوں نے حفیظ شیخ کے مقابلے میں، ان کی جو جیت تھی وہ ایک استعارہ بن کے سامنے ابھری، اور پھر پرائم منسٹر کو مجبوراً ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا، چونکہ اپوزیشن نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں، چونکہ جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا ان کو ناکامی ہوئی ہے، لہٰذا انہیں حکومت سے چلے جانا چاہیے۔ اور اس سارے تناظر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پھر ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ اب کل کا جو مقابلہ ہے اس میں ایک تو الیکشن کمیشن کا کردار، پھر شفافیت کی جو بات، جو پیسہ چلتا ہے ہماری سیاست کے اندر، اور پھر کچھ اپوزیشن جو ہے الزامات لگا رہی ہے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی تقریباً تمام لیڈرشپ نے جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں کہ جو ہماری غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں۔ اور مریم صاحبہ نے تو یہاں تک ٹویٹ کیا کہ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ کریں۔ سو کل جب یہ فیصلہ ہوگا تو دونوں جانب سے کیا پھر موقف سامنے آئے گا۔ حکومت جیت جاتی ہے تو اپوزیشن الزامات لگائے گی، اور اپوزیشن اگر جیت گئی تو حکومت جو ہے اس کو الزامات لگائے گی، جو ہماری سیاست کا ایک کلچر رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ ظفر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کی آپ رہنما ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر الیکٹ جے یو آئی ایف، کامران صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور جناب تیمور تالپور صاحب سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے اور پروونشل منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے، بہت شکریہ آپ کا بھی تیمور صاحب۔ جویریہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کے لیے آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے، اور کیا یہ نمبر گیم کے اوپر معاملہ ہوگا، یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے کیمپیننگ چل رہی ہے اور سجانی صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جس طرح سے انہوں نے ایک حیران کن قسم کا ایک رزلٹ جو ہے وہ دکھایا تھا، ابھی بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مرزا محمد افریدی صاحب کو جو آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ فار ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے، اور اس کے لیے ان کو بلکہ پوری قوم کو مبارکباد ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پہلے بھی وعدہ پورا کیا، فاٹا مرجر والا بھی بات کی، تو ابھی بھی فاٹا کی ریپرزنٹیشن جو ہے سینٹ کے اندر بہت ہی خوشائند ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری طرف بات اب کل کے الیکشن کی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں گے، اور ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ جیتیں گے۔ کیمپیننگ بھی ہو رہی ہے دونوں سائڈوں سے، کیمپیننگ ظاہر ہے حق ہے، ہر کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی یہ رائٹ ہے، وہ بھی اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین کریں اور ہم بھی کیمپین کریں، اور جو بھی جمہوری طریقہ کار ہے، جو بھی آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو بھی طریقہ کار ہے، جویریہ صاحب نمبر گیم پہ اگر جائیں، if we talk of a number game, because your party, your leadership، آپ سب لوگ جو ہیں وہ فیئرنس کی بات کرتے ہیں، اور جو ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا 160 180 کا مارجن تھا، لیکن اپوزیشن جو ہے جیت گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے سارا معاملہ سب کو معلوم ہے کہ جی پیسہ چلایا گیا اور آپ کے لوگوں کو خریدا گیا۔ سو what is going to happen tomorrow؟ اگر ہم نمبر گیم کو دیکھیں تو اپوزیشن کے پاس تو آپ گو کہ وہ تھن ایک لائن ہمیں دکھائی دیتی ہے، کچھ چند سینیٹرز کا معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کا نمبر تو زیادہ ہے۔ دیکھیں، پہلی تو شفافیت کی بات پہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ تاکہ بعد میں کوئی بھی جماعت کسی پہ الزام نہ لگا سکے، اور جیسے سینٹ کے انتخابات کی ایک روایت چلی آ رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔
لیکن اس میں اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا، تو اس کی نیت صاف واضح ہے اس پہ ان کی. جہاں تک بات رہے گی گیلانی صاحب کے الیکشن کی، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ پیسہ چلا ہے اور ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے. اور اگر ان کو اپنے کینڈیڈیٹس پہ اتنا ہی کانفیڈنس ہے، یا اتنا ہی ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے نہیں ہلیں گے، یا چیزیں ان کی خراب نہیں ہوں گی، تو آج اس طرح کا جو ان کا بیانیہ ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، پی ڈی ایم کی ذمہ داری اسپیشلی بنتی ہے. ویسے تو پی ڈی ایم میں اب کچھ رہ نہیں گیا، سمجھ ہی نہیں آتی پی ڈی ایم کے کیسل کو، پی ڈی ایم کو لیڈ کون اینڈ کر the رہا ہے. same تو یہ ان کی argument ذمہ could be داری بنتی given ہے کہ ان about کو الیکشن. PTI as well کہ وہ کہیں گے جی آپ کہتے ہیں ہمارے ایم این ایز کو یہ لے گئے تو آپ ان کو سنبھالیں نا، آپ اپنے لوگوں کو سنبھالیں. You should take care of your ہمارے MNAs. لوگ تو جی کہیں نہیں جا رہے ہیں. ان کو پورا اعتماد حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو ہماری حکومت پاکستان، وزیر اعظم چلیں پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے. ہمارے اتحادیوں کا پورا اعتماد ہے ان کو حاصل، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل کا جو رزلٹ ہے اس کے بعد یہ چیزیں اور مزید واضح ہو جائیں گی. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، کیونکہ روز ان کا بیان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کیونکہ یہ اگر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنا گریبان جھانکیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور ایک بیان پہ یہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. کبھی خط لکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، خود جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو کینڈیڈیٹ کا اسٹراچر ہی اتنا اچھا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے جیتا تھا. چلیں تو میرا جویریہ صاحب، خیال ہے میں کہ آپ کی یہ طرف آتا ہوں، بنیاد باتیں میں نہیں آپ کی طرف کرنی دوبارہ چاہیے. آ جاتا ہوں. کامران صاحب، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں ابھی تک؟ بیکاز آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم نے دیکھا ہے مولانا صاحب کی، ایون زرعی صاحب کے ساتھ ان کی آج بات بھی ہوئی ہے، پھر مریم صاحبہ کی ٹویٹ. سو واٹس گوئنگ آن ان کیپٹل؟ کیا آپ لوگوں کے جو سینیٹرز ہیں ان کے پیچھے کوئی قوتیں جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں سنجانی صاحب کے لیے؟ کوئی کیمپیننگ ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ محتاط مداخلت جو ہے وہ پہلے بھی ہوئی ہے، یہ سلیکشن میں جس میں یہ ہم لوگ آئے ہیں، اور محتاط مداخلت اب آگے بھی ہوگی. محتاط مداخلت سے مراد یہ ہے کہ جس میں اس طرح سے 2018 والی مداخلت نہ ہو، وہ تو پھر ننگی دھاندلی تھی، نہ ننگی مداخلت تھی. تو وہ اس طرح سے بچ بچا کے جس میں کم سے کم بدنامی کا جو ہے وہ احتمال ہو، اس طرح کا معاملہ. اگر اس میں بھی مداخلت کرتا اگر کچھ اور بڑھ جاتی تو یہ 6 کا فرق جو اس وقت درست کرتا شاید یہ نہ آتا. یہ محتاط مداخلت جو ہے وہ جاری ہے. وہ جس جنہیں کام ہو سکتا ہے یا جس سے کوئی کمزور جو ہے نا وہ معاملات ہیں اس تک جو ہے نا وہ کوئی معاملے آ رہے ہیں، ان کو ٹیلیفون کالز آ رہے ہیں، ان سے رابطے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہی طاقتور قوتوں کی کوشش ہو رہی ہے. مگر پھر ان کے لیے تہران خدا کے واسطے اس سے پاکستان آگے نہیں جاتا بلکہ پاکستان. آپ لوگ جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا اس صورتحال سے خوفزدہ ہے؟ آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کچھ نہیں ہوتے؟ دیکھیے ہم ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا اگر ہم صرف ایک چیز میں کامیاب ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس ملک کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں ختم ہو جائے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ دستور کے دائرے کے اندر آ گئی اور اس نے دستور کا دائرہ قائم لیا، تو یہ ہماری کامیابی ہے. ہم اس سے زیادہ شاید کچھ بھی نہ چاہیں اس کے بعد، بلکہ کوئی بھی سیاسی قوت شاید کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جی جی بالکل صحیح ہے، مجھے یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب کی جیت میں کس کی مداخلت تھی؟ یہ آپ کو اگر مداخلت ہوئی تو پھر اس کو ثبوت کے ساتھ آپ کو دیں گے، اس کو اپنا ٹیلیفون کالز کے ساتھ دیں گے، سارا کچھ دیں گے. کچھ کالز آئی ہیں، یہ اس میں کچھ ایسے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محتاط معاملے ہیں، اور جن لوگوں کو مداخلت کی گئی ہے ان میں سے بعض لوگوں نے ٹیلیفون کال بھی ریکارڈ کی. ٹھیک ہو گیا. تیمور صاحب، کل کیا پھر کوئی بقول حکومت کے پیسہ ویسا چل رہا ہے؟ کوئی بیگ شیگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد؟ کیا ہو رہا ہے؟ عبد القادر بلوچ سے 30 کروڑ ملے آپ کے کراچی کے ایک کینڈیڈیٹ سے. باقیوں کے اماؤنٹ بھی ملا تھی تو اربوں میں پیسے چلے جاتے. تو اتنے پیسے ہاتھ کیے تو پھر خرچ بھی تو خان صاحب کو کرنے پڑیں گے نا. جب آپ کو پتا ہے ایک کلیئر وکٹری پی ڈی ایم کی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نمبر گیم میں آگے ہے، تو جمہوریت تو یہی کہتی ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، انصاف کے دائرے میں رہو، صرف انصاف کی باتیں مت کریں، انصاف کر کے بھی دکھائیں. اب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بات سن کے اپنے
پی ٹی آئی والے دوستوں کا، انہوں نے تو یہ امپریشن دیا تھا نا کہ عمران خان صاحب جو سنی دیول کے آئیں گے، سنی دیول کی طرح آ کے سارا کرائم ختم کریں گے، کرپشن ختم کریں گے، مارم پیٹی ختم کریں گے. تو یہ تو سارا الٹا ہو گیا، مہنگائی آ گئی، کرپشن بڑھ گئی، 117 سے 124 نمبر پہ چلی گئی. تو اصل میں اب جب عمران خان صاحب شیشے میں کھڑے ہوتے تو انہیں شاید سنی دیول نظر آتا ہے، پر عوام کو امریش پوری نظر آ رہے ہیں. وہ سارے کام جو فلموں میں بھی امریش پوری نہیں کیے وہ بھی سارے خان صاحب نے کر کے دکھا دیے. حد درجے کی کرپشن. آج آپ دیکھیں دوائیاں کہاں تک پہنچ گئی، آپ کی پرائسز کہاں پہنچ گئی ابھی ریسنٹ. پہلے 250% آپ نے دوائیاں بڑھوا دی. تیمور صاحب میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مطلب انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، اور آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے اپنے انٹرویوز کے اندر کہا جی کہ کچھ 16 کے لوگ قریب لوگ تھے جنہوں نے گڑبڑ کی، اور 13 کے اوپر پیسہ چلا، لیکن ان کے بارے میں ہم ابھی بتا نہیں سکتے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب اس لیول کے اوپر پھر بلینز کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ پیسہ کون افورڈ کر سکتا ہے؟ who can afford such a big amount؟ شیخ رشید صاحب تو انفارچونیٹلی جس کو ہم نے اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھا ہوا، ان کو تو ہم نے بنا دیا ہے وزیر داخلہ پاکستان کا. پر میرے خیال سے میں ان کی کوئی بات سیریسلی نہیں لیتا ہوں، اور آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا نہ لے. ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہے جتنی لمبی لمبی چھوڑیاں مار دیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہار چکے ہیں سینٹ میں، الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، انٹر ہوتے ہوئے بھی کہا تھا. ان کی باتیں اب جو ان کی پیشن گوئی ذرا دھند کے اندر میرے خیال سے پھنستی جا رہی ہے. آئی وڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اگر پیسوں کی بات ہوئی ہے تو لیاقت جتوئی صاحب نے کہا ہے کتنا پیسہ کتنے ٹکٹ میں بکا ہے، ان کے اپنے ایم این ایز نے کہا ہے، ان کے اپنے ایم پی ایز نے کہا ہے. اور جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو ہمارے پاس تو اس طرح نہیں ہوا نا. ہمارے پاس تو شہریار شر، اسلم ابرو، انہوں نے تو آ کے اوپنلی کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. بھائی کوئی چھپی رکی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ کو ووٹ دیں گے تو ہم اپنے علاقے میں جا کے لوگوں سے جوتوں کھائیں گے. تو دیٹ از ناٹ جسٹ اے نمبر گیم، اٹ واز اباؤٹ مورلز اینڈ پرنسپلز. اور میں سمجھتا ہوں اگر میں خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا تو میں بھی ان کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ اپنا ووٹ پھاڑ کے پھینک دیتا، کیونکہ اپنا ضمیر بھی کچھ ہوتا ہے. جس طرح کی زیادتیاں ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہی ہیں آج تو خان صاحب نے مان لیا نا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل اگر سجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو دیٹ وڈ بی آلسو دا کانشیس آف دا انڈیویجول سینیٹرز. اس کے اوپر پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی انہیں کالز آ رہی تھی، دیر واز اے پریشر، یا کوئی ان کو رشوت دے دی گئی ہے 50 کروڑ کی. مطلب اپوزیشن وونٹ سے دس، وہ بھی کانشیس کا ووٹ ہوگا. وحید بھائی اگر کوئی بھی ایم پی ایز اپنا کوئی بھی سینیٹرز ووٹ دینا چاہتے ہیں جو پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ اوپنلی آئیں، کھل کے دے دیں، وہ بتائیں، ریزنز دے کے ہمیں مطمئن کر دیں، اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. پر اگر کوئی فون کالز کے تھرو یا نوٹوں کی برسات کی جائے گی تو پھر وہ تو آف کورس ان ایتھیکل ہو جاتا ہے نا. ابھی دیکھیں خان صاحب کی پہلی بار میرے خیال سے 2.5 سال میں پہلی بار خان صاحب نے سچ بولا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. تو یہ جو نا نواز شریف صاحب کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں بھوکے نہیں سو رہے تھے. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ تو جھوٹا وعدہ ہے کہ کھانا ان کو دیں گے اور پہنچائیں گے. میرے خیال سے یہ بھی ایک اور جھوٹا وعدہ ہوگا. پر کم سے کم مجھے اس ریئلائزیشن کی خوشی ہوئی کہ خان صاحب نے یہ ریئلائز کیا کہ عوام بھوکی مر رہی ہے، نہ تو کچھ کھانے کو ہے، نہ دوائیاں دینے کو ہے، نہ گیس افورڈ کر سکتے ہیں، اور نہ. ٹھیک ہے تیمور صاحب، میں کوئکلی ایک شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے ٹاکرا ہوگا پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کے درمیان. دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا آتا ہے. جویریہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ پروموٹ کرتے رہے ہیں اوپن بیلٹ سسٹم کو فور دا سینٹ، لیکن چیئرمین کا اس میں آپ لوگوں نے تذکرہ نہیں کیا تھا. ایون دا ریفرنس وچ واز بینگ سینڈ بائی دا پریزیڈنٹ ٹو دا سپریم کورٹ، وہاں سے اوپینین بھی آ گیا، لیکن وہاں پہ آپ نے چیئرمین کے لیے نہیں کیا. سو ڈو یو تھنک کہ چیئرمین کا سینٹ جو الیکشن ہے وہ بھی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تھا، یا سیکرٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ دا گورنمنٹ دس ٹائم؟ دیکھیں، اگر ہمیں بینیفٹ کی بات ہوتی تو ہم یہ بات نہ کرتے، کیونکہ اوپن بیلٹ کی بات ہی اسی لیے کی گئی تھی، اور اس میں تمام جماعتوں کا ایک فائدہ بھی تھا، اور ایک یہ بڑی اچھی روایت بھی پڑھنی تھی، اور اس میں یہ ساری باتیں بھی ختم ہو جاتی جو ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں. تو اس میں ہمیں بینیفٹ کا یا لاس کا تو کوئی اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے.
دوسری بات نہیں اگر نہ ہوتا تو سوری آپ لوگوں نے پرائم منسٹر نے پورا ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے, آپ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے جماعتوں کو. پلیز گو اہیڈ. نہیں پرائم منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس تو آپ لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے اس طرح کی تاریخ رقم کیا پاکستان کے اندر, اور آپ لوگ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹیولی جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے معزز دونوں ممبران یہاں بیٹھے ہوئے جے یو آئی ایف سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی, میں تھوڑا سا صرف یہ بتاتے چلوں کہ انہوں نے کہا کارکردگی کی بات اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 سے لے کے جو اکانومی کے حالات ہمیں ملے تھے, اور اگر آپ آج کی فگرز اٹھائیں, آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ لیں, آپ اپنے ریمیٹنسز دیکھ لیں جو کووڈ کے باوجود انکریز ہوئے ہیں, آپ اپنی ایکسپورٹ سیکٹر دیکھ لیں, ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں, پھر کووڈ کو جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیز نے اور یہ جس طرح سے ڈیل کیا ہے, پوری دنیا نے اس کی تعریف کی ہے. اور یہ احساس کفالت پروگرام, ایمرجنسی کیش پروگرام, اور یہ جو لانچ ہوا ہے جس کا یہ تقریباً مذاق اڑا رہے ہیں تالپور صاحب کے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور اگر ویلفیئر اسٹیٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی اور ہم اس کے بارے میں کام کرتے ہیں تو اس کو بجائے ہم عوام کا دکھ اور درد رکھتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے. اور جہاں تک بات ٹھیک ہے, مہنگائی ہوئی ہے, قدرے مہنگائی ہوئی ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, پرابلمز ہیں ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ ڈالر اور روپی کی پرائس میں اتنا ڈفرنس ہو گیا. لیکن اب دیکھیں کہ روپیہ بھی استحکام کی طرف جا رہا ہے اور نیچرلی جا رہا ہے, نہ کہ اس طرح جیسے پہلے آرٹیفیشلی جاتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کارکردگی نہیں لگتی کیونکہ ان کی کارکردگی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. ہمیں یہ کارکردگی لگتی ہے, اور کارکردگی اسی کو کہتے ہیں. ان کی کارکردگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے کس طرح سے کمائے جانے ہیں, کس پروجیکٹ سے کتنا کمیشن ہوگا, کک بیکس وغیرہ یہ ہمیں کیسے ملیں گے, ہم نے اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ کیسے دیکھنا ہے. انہیں کسی بات کی یا عوام کی یا پاکستان کی نہیں پڑی ہوئی, سب کے ذاتی ایجنڈے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو یہ کارکردگی 2.5 سال کی کارکردگی نہیں لگتی ہے. نمبر گیم کی جہاں تک آپ بات کریں تو پھر نمبر گیم تو اگر ہم نیشنل اسمبلی میں پورے تھے, یہ آپ دو مختلف باتیں کرتے ہیں, آپ کے اپنے بیان ہی نہیں ملتے ایک دوسرے سے, آپ ایک ہی زبان سے دو مختلف باتیں کرتے ہیں. پہلے کم از کم ایک بیان پہ تو قائم رہے نا. ٹھیک ہو گیا. مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ غفور حیدری صاحب کے لیے پی ٹی آئی اور سنجرانی صاحب جو ہیں مل کے آپ لوگوں کے پاس آئے, سو ڈو یو تھنک کہ دیر کوڈ بی اے کائنڈ آف اے سیکرٹ ڈیل جس کے ذریعے غفور حیدری صاحب جو ہیں آپ کی جماعت کے ان کو کامیاب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے مرزا صاحب کی نامینیشن سے. مرزا صاحب تو نون کے بندے ہیں نا جی, ان کو میں بھجوا دوں آپ کو ابھی فارم جو انہوں نے فل کر کے دیے تھے, اور جو تعلق بتایا تھا, جو ڈیکلیریشن ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے جس پارٹی سے تعلق بتایا تھا تو وہ نون کے ساتھ تعلق بتایا تھا. انہوں نے تو اگر پارٹی چینج کر لی ہے تو ڈسکشن میں آ گئے 63 جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے اوپر جو میں اپلائی کر رہا ہے, اور اگر ڈسکشن میں نہیں آئے تو پھر نون کے ساتھ جو ہے نا پھر نون بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو گئی ہیں ان کے بقول, ورنہ تو ان کے بقول تو نون کے لوگ اچھے نہیں تھے. تو یہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی کینڈیڈیٹ. سنجرانی صاحب باپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, جو باپ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا عوامی پارٹی, اور یہ جو ہے مرزا صاحب یہ نون سے بلانگ کرتے ہیں. تو ان کے پاس شہید انصاف کے پاس وہ کینڈیڈیٹ کے لیے تھا ہی نہیں, اور ان کو پتا تھا کہ ہار جانا ہے, اور ہارنے کی سے بچنے کے لیے ایک باپ کو دے دی, اور اب بڑی مشکل سے انہوں نے ایک جو ہے وہ مٹی کا مادو کھڑا کیا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہارے گا اور بری طرح سے ہارے گا. سو ڈو یو تھنک کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے یہ بینیفٹ دے گا آپ لوگوں کی پی ٹی ایم کو؟ اس میں ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا, جس وقت ہم اپوز کر رہے تھے, ریفرنس کو اپوز کر رہے تھے, یا انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہلے موو کی, پھر اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائر نہیں ہے بلکہ ایکٹ میں سے بھی ہو سکتا ہے, پھر انہوں نے کنڈیشنل آرڈیننس وہ کر دیا. میں کہا کہ ایک پیکیج ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ تو اوپن ہو, جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ اوپن نہ ہو. یہ پورا ایک پیکیج ہے. آپ ایک اصول متعین کر لیجیے کہ سیکرٹ ہونا چاہیے تو سب کچھ سیکرٹ ہو, اوپن ہونا چاہیے تو سب کچھ اوپن ہے.
मतलब एक तरीका कार बनाइए, अगर कोई चीज ओपन नहीं होनी चाहिए तो उसकी वजह मौजूद हो। तो बात सूट करने की या नहीं, सूट न करने की नहीं है, जिसके लिए जो है ना वो डिबेट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे जो है ना वो लेजिस्लेचर में कहाँ पे किसी चीज को सीक्रेट अगर रखा है तो क्यों रखा है, और किसी चीज को ओपन किया तो वो क्यों ओपन किया, उस पर डिबेट करके। और ये जाहिर है इंसानी बनाया हुआ दस्तूर है, इंसान का बना हुआ बनी हुई चीज है, इसमें बेहतरीन की हर वक्त गुंजाइश होती है। इसको फिर देखेंगे हर 2, 4, 5, 10 साल के बाद इसको देखने की, ठीक हो गया, हालात मुताबिक टेस्ट करने की जरूरत आएगी। बिल्कुल सही है मुर्तज़ा साहब। तैमूर साहब, मुझे ये बताएं कि वीडियो जो स्कैंडल था गिलानी साहब के साहबजादे का, इलेक्शन कमीशन ने वक्ती तौर पे जो नोटिफिकेशन वाला मामला था वो तो रिजेक्ट कर दिया पीटीआई का, वो और ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका, कल वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं चेयरमैन का, 22 को उन्होंने उसकी तारीख रखी है। सो डू यू थिंक कि दिस विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर गिलानी साहब, या कल की उनका जो इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो बदनाम हुई है इस मामले से? देखिए, पहली बात तो एक चीज कोर्ट में है तो लेट्स वेट फॉर देम टू डिसाइड क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहां तक जो क्लिप था उसमें कुछ बातें तो थी जो गिलानी साहब ने की थी और वो मान गए, और बकौल इसके उनके कुछ उनमें डबिंग भी हुई है। तो ये तो जाए वहां पर और जाकर अपना वहां पे इसका पूरा फोरेंसिक कराएं, अगर उनको कराना है, उसके बाद हम कोई इल्जाम इनका मानेंगे। बाकी मेरी बहन ने बात की कि बड़ा अच्छा कोविड संभाला, कि घबराना नहीं है, नज़ला है, जुकाम है, ठीक हो जाएगा, जाओ घूमो फिरो काम करो। बड़ा ही अच्छा जी खान साहब ने किया था। कारकर्दगी की बात की आपने अपनी हुकूमत की, तो जनाब आला मेरी बहन, आपको जब ये मुल्क मिला था ना तब इसका था 23 ट्रिलियन का खसारा। 70 साल में करप्ट लोग मिला ले, ना अहल मिला ले, सबको मिला ले। अब 70 साल में 23 ट्रिलियन थे, आपने क्या कहूँ, माशाल्लाह कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ या तोबा तोबा कहूँ, आपने उसको 38 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। यानी कि 70 साल में जितनी करप्शन हुई आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ कि आपने 2.5 साल में कर दी, क्योंकि आप करने ही आए थे, आपने तो प्रूव कर दिया। आपने सब इल्जाम डाल दिए पिछली हुकूमतों पर। 117 पे 124 पर फिर आपके 2.5 साल में नवाज शरीफ और जरदारी साहब लेके गए इसको। तो ये आपका जो ना बयानी अब चलेगा नहीं। आपकी जो करप्शन है, बीआरटी से लेके मालम जब्बा से लेके आपकी शुगर माफिया से लेके ऊपर से आप जो एमनेस्टी लाके आपने दे दी अपनी बहन को, आपने कहा एमनेस्टी लेते डाकू है, देते चोरों के, तो खान साहब ने ली, दे दी अपनी बहन को। और माशाल्लाह से मेरी बड़ी बहन ने, बाजी ने आके कहा कि इन्होंने ये अरबों रुपए जो कमाए हैं ये दर्जी का काम करके सिलाई से कमाए हैं। तो ये आपका ना अब ये चलता नहीं है, आप हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वैसे मौलाना साहब बहुत खराब है, मौलाना साहब अच्छा आदमी नहीं है, 100 तोहमत एक शरीफ आदमी से लगाते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ती है आपको तो आप पहुंच जाते हैं मिलते करने के, आके वाइस चेयरमैन बन गए हमारे साथ सेनेट में। तो ये फ्रॉड का टाइम खत्म हो गया है, अवाम की आंखें खुल गई हैं, और धोखा आप नहीं दे सकते हमें, क्योंकि आपको सारा इसका जवाब मिल रहा है, अभी ही मिल रहा है। आपकी जो 9 इलेक्शन हुई बाई इलेक्शन, उसमें आप 8 इलेक्शन हारे, कोई मजाक नहीं है 8 इलेक्शन हारना। उस 8 इलेक्शन के बाद आपने सेनेट में आपके साथ क्या हुआ, आपके एमपीएस, आपके एमएनए ने आके चैनल्स पर लाइव आके बताया आपके करप्शन के किस्से, और बताया कि हम इन एटीएम्स को वोट देने के लिए इलेक्टो के नहीं आए, वी विल नॉट वोट फॉर देम। सिंपल ब्लैकआउट, आपको एक जवाब मिल गया। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तीसरा सबक पीटीआई को मिलेगा कल जब इलेक्शन जीत के आएंगे और गिलानी साहब अपने हाउस के अंदर आके बैठेंगे, तो वक्त के साथ आपको मिल रहा है इंशाल्लाह 2 और आपको सरप्राइजेस बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। सरप्राइज तो नहीं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। एक आपकी कराची में बाई इलेक्शन होने वाली है, उसमें आए चैलेंज कि जीत के दिखाए हमसे सिंध में, और 10 का की मैं आपको बता दूं कि वो भी हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। वो भी आपकी हार होगी, और इंशाल्लाह हर आते वक्त में आप नीचे जाएंगे, क्योंकि ठीक है तैमूर साहब, आपका जो बदवाएं आपको लोग दे रहे हैं आपका पॉइंट आ गया। मैं आई हैव टू टेक अनदर ब्रेक। नाज़रीन, एक और ब्रेक लेते हैं, वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जवेरिया साहब, मैं एक आम आदमी का सवाल अब करूंगा। जो हमारी बाहर जो लोग हैं वो सवाल ये उठाते हैं कि बिकॉज जो बातें आपने ख़ुद भी कह दी, महंगाई है, ये सारे जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं मुल्क जो फेस कर रहा है, उसमें पिछलों का भी प्रॉब्लम था, आप लोगों को इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी बात मान ली। मुझे ये बताएं कि कल चेयरमैन जो भी बन जाए, सेनेट भी आ जाएगा, आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा होगा? लोग ये सवाल करते हैं कि कोई भी आ जाए हमें क्या फ़ायदा होगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई जो मेरे बैठे हैं तालपुर साहब, मैं उनकी बात पे कमेंट थोड़ा सा कर लूं कि मैं पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो या ये जो बाकी सारी जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं, अपनी तरफ से तो कहने को तो हुई हुई हैं, पता नहीं असल में भी हैं या नहीं है। और इनके जो नाम नेहाद और खुद साख्ता लीडरान हैं, करप्शन की जो तारीखें इन्होंने रकम की हैं, जिसकी पूरी दुनिया गवाह है, और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको छापा है। हम तो चलो कहें तो कहेंगे कि हमने इनकी मुखालफत की है, तो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है ये लोग, ये करप्शन की बात करते हमसे। यानी ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि आप लोग जो काम खुद इतनी दीदा दलेरी से कर चुके हैं और मुल्क को इस नहज पे पहुंचा चुके हैं, और आप लोग हमें आके जो है वो दर्स देते हैं, करप्शन के बारे में बात करते हैं। वो पीडीएम के बारे में तो, उनकी लीडरशिप के बारे में अगर कोई है तो उनके बारे में तो हमारी वो सराइकी में कहावत है, मैं कहना चाहूंगी कि आप रूढ़ी वेंदी है लोका नुमतना देंदी है। तो पहले तो ये अपने आप को संभाल लें। दूसरी बात रह गई है सेनेट के इलेक्शन की। ये देखें, अवाम, मैं बिल्कुल एक चीज जरूर कहूंगी कि जब लीडरशिप आपकी अच्छी, क्योंकि तब्दीली हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, आपके अगर हुक्मरान अच्छे बैठे हैं ऊपर और आपके ऊपर कानून साज अच्छे बैठे हैं, आपके ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में लोग अच्छे बैठे हुए हैं, तो उसका डायरेक्ट अवाम को ही फायदा होता है, क्योंकि वो अवाम की ही फलाह के लिए वहां पे बैठे होते हैं। और जब वहां पे आपके जो लोग होंगे, आपके जो नुमाइंदे बैठे होंगे, वो वहां पे कानून साजी करेंगे और वो अवाम के बारे में बात करेंगे, तो उससे अवाम की ही बेहतरी होगी, मुल्क की बेहतरी होगी। बिल्कुल सही है। मुर्तजा साहब, आप बताइए जी। इन्होंने मैं एक जरूर I have 3 minutes and I have to include both। जिस तरह कराची में जिस तरह से कश्तियां चली, कराची में जिस तरह से ये टारगेट किलिंग अभी तक होती रही है, कराची में जिस सिंध के अंदर, फिर इंटीरियर सिंध आप चले जाएं, सिंध गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी क्या है? क्या वो सवालिया निशान नहीं है? जी जी, क्या उसका जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल वो जिस तरह से वहां पे कराची में लोगों ने बल्कि पिकनिक समझ के वहां पे, आप सबने देखी है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिस तरह कराची पूरा पानी के अंदर डूब गया था। बिल्कुल सही है मैडम, टाइम बहुत शॉर्ट है जी। कामरान भाई, आप बताइएगा जी, व्हाट बेनिफिट पीपल आर गोइंग टू गेट? जी, गवर्नेंस का मसला बराह रास्त हुकूमत के साथ है, पार्लियामेंट के साथ नहीं है। पार्लियामेंट का इससे ताल्लुक नहीं होता। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव की है, चेयरमैन जो भी आए, डिप्टी चेयरमैन जो भी आए, उससे जो ना आवाम की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है तो वो गवर्नेंस का मामला है, जो हुकूमत है वो उसके लिए जवाबदेह है। चेयरमैन तो कस्टोडियन ऑफ ए हाउस होगा ना, और इसके अलावा तो वो कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो ठीक तरह से चलाएगा उसको, जो ना बात चीजें जो ना वो। तो इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो मतलब सिंबॉलिक ज्यादा है, यानी आप कहने को पीडीएम गवर्नमेंट के दरमियान ये जो कुछ करना होता है वो हुकूमत वक्त में करना होता है। और हुकूमत वक्त में क्या किया, वो लोग जो ना गली मोहल्लों में रो के बता रहे हैं, रो के बयान कर रहे हैं। और ये वक्त आने वाला जब वो रोने से निकल के पथराव करेंगे। जी तैमूर साहब, मैं तो हैरान हूँ कि ये हमें करप्ट कह रहे हैं। अपने इन किस्तों के बाद हंसी भी आ रही है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है, पर बात समझ नहीं आ रही। तो ये हो सकता है किसी ने पैसे कमा लिए हो सकता है गलत किया हो, नहीं करना चाहिए था। और आप लोगों की तरह थोड़ी है, ये तो दीदा दिलेर, और वो भी लीगलाइज, करप्शन भी लीगलाइज कर दिया सर। पैसे कमाते हैं बीआरटी में, फिर कोर्ट में चले जाते कि नायब पे केस ना करें। तो कभी किस्से ही नहीं हुई है, कोर्ट के थ्रू जाके अपना रिजल्ट दे रहे हैं। ज्यादा बात उनने की लीडरशिप की, कौन कैसा था। तो मेरी बहन एक आपको एडवाइस दूंगा, आप एक रेहान खान साहब की किताब पढ़ लें। मेरे ख्याल से या तो अपनी लीडरशिप आप चेंज कर देंगे या पीटीआई की रिकनेस छोड़ देंगे। तो जरा सा आपको वहां से अपने लीडर के बारे में पता चल जाएगा, जिस मजबूरी की वजह से मुझे उनके नाम लेना पड़ा किसी इंडियन एक्टर का। तो ये चीजें आपको सूट नहीं करती, करने की इजाजत नहीं है किसी को भी। नहीं जी, मैं तो किताब की बात कर रहा हूँ। किताबें फिर उन किताबों का मैं हवाला दे दूं, या फिर वो वीडियो बयान हाकिम अली जरदारी साहब का दे दूं। आप लोगों की जो पार्टी की है, इनकी जो दूसरी तीसरी चौथी जितने भी पीडीएम में जमाते पड़ी है, किसी की दूसरी नस्ल असेंबली बैठी हुई है हुकूमत में, किसी की तीसरी किसी की चौथी आ गई है सियासत में, और करप्ट बर्बादी हमने। आप लोग ये तो इन्हीं लोगों के बड़े थे जो पाकिस्तान बनने के लिए मुखालिफ थे, आज इतने पाकिस्तान के हमदर्द बन रहे हैं। दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते।
उनको गुस्सा आ जाता है, मैंने अपनी बहन को कहीं डिस्टर्ब किया, मैंने कहीं अपनी बहन को डिस्टर्ब नहीं किया, और मेरी प्यारी बहन मुझे बात नहीं करनी चले मेरी बहन। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो गया, आई एम रियली सॉरी। तैमूर साहब, आपका, कामरान साहब, जवेरिया साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।